اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یقیناً اس نسبت کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک ہے اور فضیلت والا ہے۔ ہم اس ماہ مبارک میں وہی کام کریں جن کاموں کی ترغیب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کوئی ایسا عمل کرنا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی پسند نہ ہو ہمارے لیے مناسب نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، یعنی حکم مانا جائے۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں۔ اس کی ترغیب قرآن پاک میں آئی ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت درود کا اہتمام کریں، یہ اچھی چیز ہے۔ سنتوں کو سیکھیں، جانیں، ان کا علم حاصل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ سنت سفینہ نوح ہے، من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جو اس سفینہ نوح میں سوار نہیں ہوگا ڈوب جائے گا۔ یعنی سنت وہ کشتی ہے کہ اس پر انسان سوار ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی ہے، اس سے الگ ہو جائے تو ڈوب جانا اس کا مقدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور سمجھیں کہ حضور کا طرز زندگی کیا تھا، اسی کو اپنائیں کہ اسی میں کامیابی ہے۔ بہت سے لوگ محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی گزار چکے، آج تک انہوں نے حضور کی سیرت پر کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی۔ انہیں نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزار کر تشریف لے گئے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی معاشرت کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، آپ عبادت میں کیسے ممتاز تھے، معاملات میں کتنے صاف تھے، آپ کے اخلاق کتنے پیارے تھے۔ یہ چیزیں پڑھنے سے معلوم ہوگی۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں اگر ہم کوئی ایک کتاب سیرت کی پوری پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ سیرت خاتم الانبیاء مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، بہت ضخیم نہیں، اور اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے، تفصیلی ہے۔ اسی طرح سیرت المصطفیٰ ہے۔ کئی ایسی کتابیں ہیں جو آپ کو علم بھی دیں گی اور آپ کے دل کو روشنی اور اجالا بھی فراہم کریں گی۔ پڑھنے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ مطالعہ ذہن و فکر کی غذا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر کم از کم ایک کتاب پوری از اول تا آخر اس ماہ مبارک میں پڑھ لیں۔ پھر اہمیت کے ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا مشن ہے اسے ہم دنیا میں پھیلانے کا عزم کریں۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تک ہی رہ جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ کے کاز کو، آپ کے مشن کو دنیا میں پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمیں بتائے ہیں ان کاموں کو زندگی میں اپنانا، حضور کی سیرت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ خدمت کے کام جس طرح حضور نے انجام دیے ہمیں بھی انجام دینا چاہیے۔ خدمت وہ عمل ہے کہ حضور نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں کے خادم بنے ہوئے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں، یتیموں کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی شان میں اشعار کہتے، ان میں سے ایک شعر ہے،
وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ گورا چٹا انسان وہ ہے کہ جن کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے، اور یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دکھی دل انسانوں کے لیے مضبوط سہارا تھی۔ ہمیں بھی حضور کے اس طرز عمل کو اپنانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کی محبت دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ حضور کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر جب ممبر تیار ہوا وہ کھجور کا تنا ہٹایا گیا، اور اس جدائیگی کی وجہ سے وہ رو پڑا، ایسے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے۔ رونے کی آواز لوگوں نے مسجد میں سنی۔ حضور کی شفقت، مرحمت، آپ کی رحم دلی تھی کہ آپ ممبر سے اتر کر تشریف لائے، اور آپ نے اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا اور گویا کہ اس کو تسلی دی، اور وہ چپ ہوا۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا وہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، کھجور کا بے جان تنا حضور کی محبت میں رو پڑا۔ تم گوشت پوست کے انسان ہو، کبھی تم بھی حضور کی یاد میں آنسو بہاؤ اور ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہی محبت راہ نجات ہے، اور سنت پر عمل انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔